الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ چند جمعہ خطبات سے سورۃ العصر کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. روایات میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست تھے جن کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا. وہ تاجر بھی تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت جوان تھے جنہوں نے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی دلیل کے طلب کیے اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد لوگوں کو دعوت بھی دینے لگے. تو جو ان کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا جس کا، اس کی کنیت ابو الاسد تھی. اس نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عقل دی ہے، بڑی ذہانت دی ہے، تجارت میں بھی آپ ترقی کر چکے ہیں. اپنی ذہانت کی وجہ سے لوگ آپ کی عقل، ذہانت، آپ کی سنجیدگی کی تعریفیں کیا کرتے تھے. یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے خسارے کا سودا کر لیا، آپ نے نقصان کا سودا کر لیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے معبودوں کی بددعائیں لے رہے ہو تم؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی تم نے اسلام قبول کیوں کر لیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کوئی خسارے کا سودا نہیں کیا، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ حق بات کو قبول کرنا اور حق بات کا پرچار کرنا یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ تو نفع کا سودا ہے. جب ان کی یہ گفتگو ہوئی تو پروردگار عالم نے سورۃ العصر نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا میرے بندو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خسارہ کیا ہے اور گھاٹا کیا ہے، نقصان میں کون ہے، خسارے میں کون ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، پورا زمانہ اس پر گواہ ہے، تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے.
اور اس گھاٹے اور نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 اوصاف پائے جائیں، 4 شرطیں پائی جائیں، یا 4 چیزوں کو وہ اپنا لیں تو وہ خسارے، نقصان اور گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں کیا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے، اور پھر ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بھی کرتے رہے، نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی آگے تلقین بھی کرتے رہے، حق کا پرچار بھی کرتے رہے، حق بات دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور پھر اس پر صبر بھی کرتے رہے جو مصائب اور مشکلات آئیں ان پر۔ تو ایمان اور عمل صالح، اس پر غالباً 3 جمعہ خطبات میں گفتگو ہو چکی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ تواصو، وصیت کے اندر اہم بات کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اور جو گفتگو وہ کرتا ہے یا وہ لکھواتا ہے یا زبانی طور پر اہل خاندان کو جمع کر کے کہتا ہے بات، تو اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے کہ بڑی اہم بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اب اس نے دنیا سے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، تو جو بات اب وہ کر رہا ہے وہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی تاکید کرنا، ایک بات کو تاکید کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کرنا، اہم سمجھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو آگے بیان کرنا۔ تو اس سے مراد فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو ایمان کی دولت آپ کو ملی ہے، جو اعمال صالح آپ کی زندگی میں آئے ہیں، ان نیک اعمال کا آگے پرچار کرنا، یہ ہے حق بات کی وصیت۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اس امت کو جو فضیلت، جو برتری دی گئی باقی امتوں پر، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ امت ہے جو نیکیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کا پرچار کرنا اور برائیوں سے روکنا، حق بات کی یہ وصیت ہے۔ اب اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ مثلا کوئی اگر نوجوان ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، تو اس کو والدین کے حقوق بتانا، یہ حق بات کی وصیت ہے۔ اس کو بتانا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی تابعداری کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ حق بات ہے۔ آپ بازار کی طرف نکلے ہیں، کسی دکاندار کو آپ نے غلط تولتے ہوئے دیکھا ہے، کمی بیشی کرتے دیکھا ہے، تو اس کو سمجھا دینا کہ اس کی سخت ممانعت ہے اور اس پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور جو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ وصیت ہے حق بات کی۔ محلے میں ہو، گھر میں ہو، یعنی نیکیوں کو پھیلانا، جہاں پر برائی نظر آئے اس کو روکنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ حق بات کی وصیت ہے۔ اور پھر یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق کی راہ میں چلنا کب معمولی ہے، اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے۔ مشکلات آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، تانے سننے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگوں کا رویہ بدل جائے گا، دوستوں کا رویہ بدلے گا، ساتھ بیٹھنے والوں کا انداز گفتگو بدلے گا، آپ کے ساتھ معاملات کے اندر لوگوں میں وہ جو پہلے کیفیت تھی باقی نہیں رہے گی، گھر والے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیں گے، اہل خاندان کس کس لقب سے آپ کو پکاریں گے، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ تو اس لیے ساتھ فرمایا کہ جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں، حق کے راستے میں ان پر صبر کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ساتھ ہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔
بتانا ہے ایک دوسرے کو کہ بھئی تم یہ کام کرو، اللہ رب العزت نے تمہیں اس امت میں پیدا کیا ہے تو یہ کام بھی تمہارے ذمہ ہے، نیکیوں کا پرچار کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ڈیوٹی ہے، اس امت کے ذمہ ہے، کرنا ہے یہ کام، اور اس کام کے کرنے سے ہی ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے کہ تم لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تم لوگ نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسا وقت آ جائے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج میں شکوہ ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا۔ کیا ہم اپنے گھروں میں برائی کو دیکھ کر اس کو روکتے ہیں؟ باہر کی چھوڑ دیں، دوستوں کو چھوڑ دیں، اپنے گھر کے ماحول میں نظر کریں، کیا ہم نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں؟ کیا ہم برائیوں سے روکتے ہیں؟ اپنی نماز تو پڑھ لی، اشراق پڑھ کے گھر چلے گئے، لیکن یہ نہ سوچا کہ میں تو مسجد میں اشراق پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، گھر میں جو بچے جوان سو رہے ہیں ان کو کون جگائے گا؟ یہ نفل تو پورے ہو گئے لیکن فرائض جو رہ گئے۔ اور فرمایا گیا کہ ایک گھر میں بے نمازی ہو تو اس کا اثر 40 گھروں تک جاتا ہے، اور جس گھر کے اندر وہ ہوگا اس گھر کے اندر کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے نیکیوں کا پرچار کرنا اور برائی نظر آئے تو اس کو روکنا، اور آغاز اپنے گھر سے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، بلکہ صرف انسانیت نہیں، جنات بھی ساتھ ہیں آپ کے تابع، ان تمام کے لیے اللہ نے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلتی رہے گی، پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن فرمایا جب آغاز ہوا تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے گھر والوں کو پہلے ڈرائیں۔ تو پہلے آپ نے اپنے خاندان کو یکجا کیا، ان کی دعوت کی، اور دعوت پر سب کو بلایا، اور تبلیغ کا آغاز، دعوت کا آغاز، کلمہ حق پہنچانے کا آغاز آپ نے اپنے خاندان سے کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے ہر آدمی یہ کر سکتا ہے، اگر باہر ہم نہیں کر سکتے، چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے، تو کم از کم گھر میں تو کر سکتے ہیں۔ آس پاس دکان پہ بیٹھے ہیں جو ساتھ 2-4 دکاندار ہیں، ان کے ساتھ تو نیکی کی بات ہم کر سکتے ہیں۔ دوست ہیں جہاں بیٹھتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں اکٹھے جہاں پر، تو وہاں دوستوں میں بات ہو سکتی ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، نیکی دوسروں تک پہنچانا، اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنا، یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور جو یہ کرے گا فرمایا وہ خسارے سے بچے گا، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور پھر اس پر جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ انسانی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اس راستے میں کتنی مشکلات آئیں اور انہوں نے کس انداز سے اس پر صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد کے ذمے لگا دیے، اور افراد نے ہی وہ کام ایسا کیا کہ محفوظ طریقے سے وہ سارے واقعات ہم تک پہنچا دیے۔ کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس پر کیسے ڈٹ گئے تھے، استقامت اختیار کر لی تھی۔ حق بات پہ ڈٹ جانا مشکل کام ہے، اس لیے فرمایا نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی۔ کہ ڈٹ جانا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے ساتھ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہوگا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کفار کی قید میں چلے گئے، لمبا واقعہ ان کا آتا ہے حدیث شریف میں، گرفتار ہو گئے، اور آخر کفار نے مشورہ کیا کہ ان کو شہید کیا جائے۔ اب شہادت کے لیے میدان میں لائے گئے، سارے جوان جمع ہیں، تیر تلوار خنجر نیزے سب کے پاس موجود ہیں، ان کو سامنے باندھ دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، چاروں طرف نیزے ہیں، جوان نیزے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت خبیب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف نیزے ان کے ہاتھوں میں، جانتے ہیں کہ ابھی ان کے امیر کا ایک اشارہ ہوگا اور یہ سارے نیزے میرے جسم میں چاروں طرف سے پیوست ہو جائیں گے۔ اس حال میں جب ہر طرف نیزے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے،
کافروں کا جو بڑا تھا، امیر تھا، اس نے کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اب خواہش بھی دیکھیں ان کی، ہم ہوتے پتہ نہیں کیا خواہشیں کرتے۔ انہوں نے کہا میری خواہش پوچھتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا یہ تو آسان ہے، پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، باوضو تھے، اس حال میں بھی باوضو تھے، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب کیا نماز ہوگی جب ہر طرف تلواریں ہوں، خنجر ہوں، نیزے ہوں، اور جانتے ہوں کہ ابھی میری جان لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کی دیر ہے، میری روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے گا، تو اس نماز میں کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ 2 رکعت کا سلام پھیرا تو پھر اس نے کہا کہ خبیب ایک بار پھر پوچھتے ہیں، کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ خبیب کہنے لگے کہ جی چاہتا تھا کہ 2 رکعت اور بھی پڑھ لوں، لیکن نہیں پڑھتا، اس لیے کہ تم کہو گے محمد کے غلام موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے گھبرانے والے نہیں۔ دار پہ لٹکا دیا گیا، چاروں طرف سے نیزے سنبھالے جوان کھڑے ہیں۔ امیر کہتا ہے جب میں اشارہ کروں تو چاروں طرف سے بیک وقت ان کے جسم میں نیزے تم نے داخل کر دینے ہیں۔ تو اس موقع پر سردار پھر قریب آ کر کہتا ہے خبیب کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر معاذ اللہ تمہاری جگہ یہاں پر محمد ہوتے اور تمہاری جان چھوٹ جاتی تو کیسے لگتا؟ خبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ظالم کیا کہہ دیا تو نے؟ میری بات پوچھنا چاہتے ہو؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے میری جان سینکڑوں مرتبہ زندگی ملے اور پھر قربان ہو جائے، زندگی ملے پھر قربان ہو جائے، برداشت کر لوں گا، میرے آقا کے قدم میں کانٹا لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہے دین پر استقامت۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انعام کیا ملتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، میرے پروردگار محبوب کو دیکھے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، دیکھا نہیں ہے، زیارت نہیں ہوئی، اب دیکھنا تو جنت میں نصیب ہوگا۔ اللہ میری خواہش ہے، انہوں نے تو خواہش پوری کر دی، دوگانہ میں نے ادا کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، اللہ ایک خواہش اور بھی ہے وہ آپ پوری کر دیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ میرا آخری سلام اپنے محبوب تک پہنچا دیں۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ، جا کر میرے محبوب تک خبیب کا سلام پہنچاؤ۔ ادھر حضرت خبیب کو شہید کیا جاتا ہے، ادھر جبریل امین سلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استقامت ہے دین پر، ڈٹ گئے تھے وہ لوگ دین پر، اور کوئی چیز ان کے قدم اپنی جگہ سے ہلا نہ سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو دین پر، اور پھر خود بھی ڈٹ جاؤ، اور ایسے ڈٹ جاؤ کہ اپنے تک محدود نہ رہو، آگے پھیلاؤ۔ وتواصوا بالحق، اور دین کی بات جو تم تک پہنچی ہے اس کے مبلغ بن جاؤ۔ اور یہی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ لوگو میں نے تم تک دین پہنچا دیا، جب سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب میری طرف سے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی ہے وتواصوا بالحق، حق بات کو آگے پہنچانا، دوسروں تک لے جانا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ ایک ٹکڑا ہو اسے آگے پہنچاؤ، ایک بات جو سنی ہے وہ آگے پہنچا دیا کرو، تاکہ نیکی کی بات چھپی نہ رہے۔ اور اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، پوری کی پوری زندگی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کے چند لمحات وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اور ہمیشہ پوشیدہ ہی رہتے ہیں۔ چند لمحات ہر انسان کی زندگی کے وہ پوشیدہ لمحات ہوا کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میری ان لمحات کی خبر باہر تک نکلے۔ اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ چیٹنگ والے نہیں، یہ فون پر گفتگو والے لمحات کی بات نہیں کر رہا۔ میاں بیوی کی گفتگو جب رات کو ہوتی ہے اپنے کمرے میں، جب میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں اور اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، کون سا خاوند ایسا ہے جو چاہے گا کہ یہ باتیں باہر پہنچیں، یا میرا بھائی سنے، میری والدہ سنے، میرے والد سنے؟ خاوند بیوی سے کہتا ہے کہ میری باتیں امانت ہیں، بتانا نہیں کسی کو، اور بیوی کہتی ہے کہ میری باتیں تمہارے پاس امانت ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔
یہ وہ لمحات ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی کے، کہ وہ اندر کی باتیں باہر تک نہیں جانے دیتے. اگر کوئی بات نکل جائے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن قربان جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ازواج مطہرات سے، اے عائشہ، حفصہ، صفیہ، زینب، سن لو جو باتیں، جو گفتگو رات کو تمہارے ساتھ ہوا کرتی ہے میری، لوگوں کو بتا دیا کریں تاکہ میری زندگی کا کوئی لمحہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا رہ نہ جائے، میری ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہو. تو بتاتی ہیں آپ رات کو کمرے میں کیسے آتے تھے، کمرے سے نکلتے کیسے تھے، آپ کی تہجد کی ترتیب کیا تھی، نماز کیسے پڑھا کرتے، رکوع کیسے ہوتا، سجدہ کیسے ہوتا، آپ غسل کیسے فرمایا کرتے تھے، پوری تفصیل ہمارے پاس موجود ہے. تو اس لیے تو موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے ہر بات آگے پہنچا دو، اور یہی حکم اہل ایمان کو دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات جو تمہیں مل چکی ہے، حق پر ڈٹ گئے ہو، اب اس کو آگے پہنچاؤ. اور پہنچانے میں پھر مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن گھبرانا نہیں بلکہ ان پر صبر کرنا ہے، اور پھر اسی صبر پر ہی تو انعام ملے گا جسے جنت کہا جاتا ہے. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے پیروکار ہیں ہم، جن کے ہم مقلد ہیں، ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، گھر سے نہیں، جنازہ ان کا جیل سے نکلا تھا. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، برسر دربار ان کو کوڑے مارے گئے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کو غسل دینے والوں نے غسل دیا تھا، یعنی اس سزا کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئے، سزا کے بعد بیمار ہو گئے تھے، چارپائی سے لگ گئے تھے، غسل دینے والوں نے جب غسل دینے شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ کے اندر جو گوشت تھا وہ قیمہ بن چکا تھا. اس انداز سے کوڑے برسائے گئے. اور ایک مورخ لکھتا ہے، ایک اس درباری کی گفتگو کو، اس بات کو، جو درباری اس وقت دربار میں موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ جو کوڑے احمد کی پیٹھ پہ مارے گئے وہ کوڑا ایسا تھا کہ اگر کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ مارا جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، لیکن وہ احمد تھے کہ کوڑا لگتا تھا زبان سے اللہ اکبر نکلا کرتا تھا. تو مارے کیوں کھائی ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے بادشاہ سلامت معافی، آئندہ نہیں کروں گا، بس جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے، جان چھوٹ جاتی. نہیں، جو بات کہی ہے اسی کو حق سمجھا ہے اور اس حق پر ڈٹ گئے، اور پھر پریشانی آئی تو اس پر صبر کیا، اور صبر کا پھل بھی اللہ نے دیا. آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن نام عزت سے لیا جاتا ہے، ہزاروں ان کے پیروکار ہیں، آج بھی ان کے مقلد پائے جاتے ہیں دنیا میں. یہ سعودی حکومت جو ہے یہ حنبلی ہے، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، وہاں پر جو امام ہیں وہ سارے کے سارے فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی نہیں ہے. وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں پر زیادہ تر تعداد حنفیوں کی ہے، وہاں پر حنبلی ہے. تو باہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے لیے قربانی دینا، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے دین کو آگے پہنچانا ہے. وتواصوا بالحق، نیکی کی بات کا پرچار کرنا ہے. ایمان لائے ہو، عمل کر رہے ہو، دوسروں تک پہنچانا ہے، حق بات کو آگے پھیلانا ہے، اور پھر اس پر مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کرتے بھی رہا کریں کام اور ڈرتے بھی رہا کریں. پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی، جب انگریز نے سزا دی کیونکہ انہوں نے جو کلمہ حق کہا اس پر ڈٹ گئے، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ پورے ہندوستان پر بزور بازو انگریز نے قبضہ کر لیا. اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، برسر اقتدار وہی ہے، فوج ان کی، پولیس ان کی، سب کچھ ان کا، بڑے بڑے نواب ان کے آگے جھک گئے، لیکن یہ حضرات ڈٹ گئے تھے. چنانچہ شیخ الہند کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا. اور جیل کون سی؟ ہندوستان کی جیل نہیں، بلکہ ہندوستان سے دور کالا پانی میں، کالا پانی کے جزیرے میں بند کر دیا گیا. مالٹا کا جزیرہ جسے کہتے ہیں، وہاں سخت سردی پڑتی تھی،
سخت سردی، اور ان کے دو شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے، شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ ہیں، اور ہمارے صوبے کے ایک تھے حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ ہیں، یہ بھی مالٹا کے جزیرے میں ساتھ قید ہیں۔ سردی اتنی ہوتی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد آ گئی، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ دعائیں کرانا اور بات ہے، دعائیں لینا اور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نا دعا کرانا، کسی سے کہہ دیں حضرت میرے لیے دعا کیا کریں، یہ اور چیز ہے، اور دعا لینا یہ اور چیز ہے۔ تو توجہ سے ذرا سننا، حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، سردی بہت زیادہ تھی، اور استاد محترم کی فکر رہتی تھی ہمیں، تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو پانی کا لوٹا بھر لیتا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، گھٹنوں کے ساتھ، گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا کر اوپر ہاتھ ایسے جوڑ کر بیٹھ جاتا تھا، اور اسی طرح اپنی نیند پوری کرتا تھا بیٹھے بیٹھے۔ اور جب صبح استاد محترم اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو وہ پانی میں دیتا تھا، وہ کچھ گرم ہو چکا ہوتا تھا، اپنے جسم کو پانی گرم کرنے کے لیے ہیٹر بنایا تھا ان کے لیے، روزانہ اس طریقے سے پانی گرم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے دعائیں لینے کا طریقہ۔ اور پھر دعائیں کیسی لگتی ہیں یہ بھی سن لیں کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے پڑے ہندوستان میں، لیکن 18 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دیا۔ دعائیں لیا کریں خدمت کر کے، والدین کی ہو یا اساتذہ کی ہو یا بزرگوں کی ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکابرین وہ ڈرا کرتے تھے، عمل بھی کرتے ہیں، عمل بھی چھوٹا نہیں، بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جیسے، لیکن ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ نہ معلوم اللہ کہ ہاں یہ عمل ہمارا قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ ہم تو 2 رکعت پڑھ کے پتہ نہیں کتنے فخر سے اتراتے پھرتے ہیں، قدم زمین پر ٹھیک سے نہیں پڑتا ہمارا، اس لیے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، لیکن وہ لوگ ڈرا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، کچھ لوگ وہ ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کی نمازیں اوپر کو اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے عمل بھی کرنا چاہیے، ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے، استغفار بھی کرتا رہنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کے جزیرے میں قید و بند کی صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اس دوران ان تک اطلاع پہنچی کہ ان قریب آپ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور آپ کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، حکومت انگریز آپ کو سزائے موت دینے والی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے سنا، مولانا عزیر گل نے سنا، حضرت حسین احمد مدنی نے سنا، خبر سن لی، لیکن شیخ الہند کی طبیعت ذرا خراب رہنے لگی، پریشان رہنے لگے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ مولانا عزیر گل اور حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپس میں دونوں کہتی ہیں کہ ہمارے استاد صاحب تو استقامت کا پہاڑ ہیں، وہ تو موت سے گھبرانے والے نہیں، وہ تو ہمیں بھی تسلی دیا کرتے تھے، لیکن جب سے موت کی خبر آئی ہے حضرت الاستاذ کے چہرے پر ہم پریشانی دیکھ رہے ہیں، کیا استاد صاحب موت سے ڈر گئے؟ کیا موت سے گھبرا گئے؟ یہ پریشان کیوں رہنے لگے؟ اب پوچھیں کیسے؟ تو مولانا عزیر گل نے کہا کہ میں پوچھوں گا، ہمارے صوبے سے ان کا تعلق تھا نا، تو اس نے کہا میں پوچھوں گا۔ تو اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ استاد صاحب ایک بات بتائیں سچ سچ کہ جب سے خبر آئی ہے نا کہ ہمیں شاید کہ سزائے موت مل جائے، اور پہلے تو آپ بڑے خوش ہوا کرتے تھے، شہادت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت آپ تیار ہوتے تھے، لیکن جب سے یہ خبر سنی ہے آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں موت سے گھبرانے والا نہیں ہوں، میں شہادت کا تو متمنی ہوں، شہادت تو میری دعاؤں میں ہوا کرتی ہے، اللہ سے مانگا کرتا ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہ وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، بعض اوقات جان بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں کرتے، میں ڈر رہا ہوں کہ میری شہادت وہاں قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ یعنی اپنے اعمال پر ڈرا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حق بات کی وصیت کرو، تلقین کرو، حق بات کو آگے پہنچاؤ، نیکیوں کا پرچار کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور پھر اس پر جو مصائب آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، ان پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا۔ اگر یہ ہوگا تو فرمایا کہ پھر خسارے سے بچو گے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر خسارے اور نقصان میں ہر انسان ہے، اور اس میں ہر انسان اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، یہ کام جہاں علماء کا ہے وہاں عوام کا بھی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو بھی مسلمان ہے، جتنا کچھ وہ جانتا ہے وہ دوسروں کو تلقین کرے۔ جو بات اس نے حق کی سنی ہے، بشرطے کہ وہ بات درست ہو، یہ تحقیق بھی کر لیا کریں۔ آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ وہ ایک کسی نے ایک تحریر لکھی کہ یہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ مکی زندگی میں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اسے پوچھو نا جی کون کہتا ہے، اس نے کہا میں کہتا ہوں۔ اب جواب دو اسے، میں کہتا ہوں۔ صحابہ کی بات بھی غلط، تابعین، تبع تابعین سارے غلط، اب تک جو مفسرین جو بیان کرتے آئے سارا غلط۔ تو میں نے اسے کہا ایک ہی جواب اس کا ہے کہ سورۃ الکوثر کے آخر میں ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ وہ مکی زندگی میں تھا، مکی زندگی کی بات ہے، وہاں پر ابو جہل تھا، وہاں پر ابو لہب تھا، وہاں پر عتبہ تھا، شیبہ تھا، وہاں پر ولید بن مغیرہ تھا، یہ دشمن تھے، عاص بن وائل تھا۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دشمن آپ کے بے نام و نشان رہیں گے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بھئی آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو میں نے کہا اس وقت اتنا بڑا دشمن تو کوئی نہیں تھا۔ ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ آپ کے لیے کہا ہو کہ ایسا دشمن میرے نبی کا پیدا ہوگا اور وہ بے نام و نشان رہے گا۔ تو پھر اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تو فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے ہیں، بڑے عجیب عجیب فتنے ہیں۔ کوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ قربانی پر اعتراض ہو رہا ہے، ایک نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ قربانی ہر سال کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے تو 1 سال قربانی کی تھی، تم ہر سال کر رہے ہو، یہ کیسی سنت ہے؟ میں نے کہا اس سے جواب دو، اس سے کہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنا ختنہ کیا تھا، تم اپنے بچوں کی کیوں کرا رہے ہو؟ چھوڑ دو ان کو ایسے ہندوؤں کی طرح، تم کیوں کرا رہے ہو؟ تو بہرحال اس قسم کے سوالات ایسے ایسے، اور جوانوں کا ذہن دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے تو بار بار ہم کہتے ہیں، اس لیے ہے نا بھئی نیکیوں کو حکم دو، برائیوں سے روکو، تو ہم روک رہے ہیں آپ کو۔ خدا را یوٹیوب، فیس بک، ان چیزوں سے بچیں، یہ فتنے ہیں، ان کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، ہر طرف فتنہ ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں اسی مسجد میں درس قرآن پاک ہوا کرتا تھا، پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن پاک شاید کہ سوموار کے دن یا اتوار کے دن ہوا کرتا تھا، کافی سارے ساتھی آ جاتے تھے۔ تو یہاں پر ایک کسی محکمے کے آفیسر تھے، ان کا تعلق بنو سے تھا، وہ بھی درس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک دن وہ عنوان چونکہ زکوٰۃ کا چلا، تو درس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ ایک فلاں بزرگ نے کتاب لکھی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے عنوان پہ ہے، اور بہت ہی عالیشان کتاب ہے، اس سے بہتر کتاب میں نے زکوٰۃ کے عنوان پر نہیں دیکھی۔ جب میں نے بزرگ کا نام سنا تو میں تو سمجھ گیا، میں نے کہا بیچارہ سمجھ نہیں رہا۔ میں نے کہا وہ کتاب مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ویکینڈ پر جاؤں گا نا اپنے گھر چھٹی پہ، تو میں وہاں سے کتاب لے آؤں گا، بنو سے میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے وہ لے آیا، درس کے بعد بیٹھے ہم، وہ کتاب اس نے دکھائی، تو میں نے جب کتاب کھولی نا تو اس کا پہلا صفحہ جہاں پر تمہید لکھی جاتی ہے، تمہید ابتدائی کلمات ہوتے ہیں، کتاب تو بعد میں شروع ہوتی ہے، جب میں نے وہ کھولا نا صفحہ پہلا، تو اس پر جو پہلی لائن لکھی ہوئی تھی میں نے وہ پڑھی۔ اس پہ لکھا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو اسلام کا اہم رکن ہے زکوٰۃ،
آگے لکھا تھا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ کتاب تو بعد میں دیکھوں گا, یہ تو کتاب سے پہلے اور کتاب کی جو پہلی لائن لکھی ہے یہ غلط ہے. اس نے کہا جی کیسے غلط ہے؟ اس نے پڑھا, اس نے کہا یہ بات تو بڑی مزے کی لکھی ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اسلام کا رکن ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے رکن ہے. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میں نے کہا غلط ہے. اس نے کہا کیسے غلط ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی, یہی تو ہم کہتی ہیں کہ علماء کی مجالس میں بیٹھ کر کچھ سیکھو, اپنے طور پہ نہ پڑھو. اس نے کہا مجھے سمجھائیں. حالانکہ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا, شاید کہ اس نے ایم فل کیا ہوا تھا, کسی محکمے میں آفیسر تھا وہ. اس نے کہا مجھے سمجھائیں. میں نے کہا سمجھو, بات یہ ہے ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں, غلط ہے. یا زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں, غلط ہے. اس لیے کہ نماز فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے. اب جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہا, وہ گنہگار ضرور ہے لیکن مسلمان ہے. وہ گنہگار ہے. جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھ رہا, نماز فرض ہے, تو اب وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان. اگر وہ نماز کا انکار کر دیتا ہے پھر کفر ہے. اس طرح اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے وہ کفر ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہے. اس نے کہا کافر تو نہیں لکھا. میں نے کہا یہ لکھا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اسے کافر کہتے ہیں. پھر اس کی بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا آپ ٹھیک کہتی ہیں, اب میں کتاب کو دریا میں پھینک دوں؟ میں نے کہا بالکل پھینک دیں. تو پھر وہ مجھے ملا تھا چند دنوں کے بعد, وہ کہنے لگا میرے پاس بڑی کتابیں تھیں, ان کی تفسیر بھی تھی کتاب میں, ساری میں نے آپ کے ڈی اے خان کے دریا میں ڈالی ہے, ساری مجھے بتانے آیا تھا وہ. تو اس لیے یہ باتیں سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو نہ سنو, ہر ایک کی نہ سنو, ہر ایک کو نہ پڑھو. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے ایمان کو خطرات سے بچاؤ. جب ہر تحریر کو آپ پڑھیں گے اور ہر ایک کو آپ سنیں گے پھر گمراہی میں جانے کا خطرہ ہے. جس کے ساتھ تعلق ہے بس اسی کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں. دکاندار بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ جو گاہک میرا ہے اور میرے پاس ہی آتا ہے بس میرا گاہک ہی رہے. یہ دنیا کا اصول بھی یہی ہے. اگر وہ گاہک اس کا کسی اور دکان پہ جاتا ہے تو اس کو برا لگے گا. اس طرح ایک استاد ہے, اس کا کوئی شاگرد ہے, استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد بس میرے پاس ہی رہے. اگر کسی اور استاد کے پاس بیٹھ گیا تو استاد کو برا لگے گا. اس طریقے سے دوست ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے علماء میں سے جس کے ساتھ جس پر آپ کو اعتماد ہے, جس کے دامن سے آپ وابستہ ہیں, بس رہیں وہیں پر. جگہ جگہ آپ نہ گھومیں, اور جب جگہ جگہ منہ ماری کی جائے گی تو پھر نقصان اور گھاٹا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں خسارے سے بچائیں. تو یہاں اس صورت میں بھی خسارے کا ذکر ہے کہ خسارے اور نقصان اور گھاٹے سے وہ بچ سکتا ہے انسان کہ جس کے اندر 4 اوصاف پائے جائیں, 4 شرطیں پائی جائیں, 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے. سب سے پہلی ایمان, اور دوسرا پھر عمل صالح, تیسرا ایمان اور عمل صالح کے بعد نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, وتواصوا بالحق. اور پھر اس پر جو مشکلات آئیں, جو پریشانیاں آئیں, چاہے وہ تانوں کی صورت میں ہوں, چاہے وہ گالیوں کی صورت میں ہوں, چاہے وہ کسی انداز سے بھی ہوں, تو ان پر صبر کرنا. یہ 4 اوصاف فرمایا جس کے اندر پائے جائیں گے تو وہ شخص خسارے اور نقصان سے بچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خسارے اور گھاٹے کے سودے سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی